السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم شخصیت کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پر 13 رجب کو لے کر بہت سے ویڈیوز موجود ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب کا اتنا مختصر دن کیوں ہے؟ اس دن ایسا کیا ہوا تھا؟ تو آج ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ 13 رجب اسلامی تاریخ کا عظیم دن ہے۔ 13 رجب یعنی 15 ستمبر 601 عیسوی میں جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ابو طالب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ہیں، یعنی کہ حضرت علی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی ہیں۔ آپ بچپن سے ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں رہے۔ جب حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں خانہ کعبہ آئیں۔ انہیں ولادت کے آثار محسوس ہوئے اور درد کی شدت بڑھ گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی لیکن اللہ کے ذکر جاری رکھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بولی، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے دل میں اس گھر کی عظمت کو مانتی ہوں جو بڑا ہی عظمت والا ہے۔ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ تیرے نبی کی اور تیری خدمت کرے گا، تو میری مشکل کو آسان کر۔ یہ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ لگایا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کو چھوا، ویسے ہی ایک معجزہ آمد ہوا اور خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی۔ اس کے اندر ایک درار برپا ہوئی اور ایک راستہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ یہ دیوار کسی زلزلے یا انسانی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی رہنمائی اور قدرت سے کھلی۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ حیرت انگیز رہ گئے۔ یہ معجزہ صرف اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ یہ منظر عباس بن عبد المطلب ہمارے نبی کے چچا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی ہے اور فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہیں؟ تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوزہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ آپ سب آؤ مل کر خانہ کعبہ کی دیوار کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہ کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں دو ہی لوگ مطمئن تھے، پہلے حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی بھی عرب کی سرزمین پر نہیں دیکھا گیا تھا جتنا اس وقت موجود تھا۔ اس وقت 13 رجب تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ میں گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کعبہ میں 3 دن تک قیام ایک منفرد اعلیٰ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو اپنے گھر میں جگہ دی اور ان کی تمام ضروریات کو معجزاتی طور پر پورا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اللہ کی خصوصی نگرانی میں ہوئی۔ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد کو ایک غیبی رزق فراہم کرایا گیا۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتوں کی صورت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت فاطمہ کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ 3 دن کے بعد 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار پھر سے ہلنے لگی اور لوگوں نے وہی نظارہ پھر سے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنے میں ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بڑا ہی نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف روشن ہے۔
ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب مولا علی کی پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ کے اوپر ایک نورانی روشنی دیکھی گئی جو لوگوں کو دور دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اماں فاطمہ آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی اے بیٹی محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کو ظہور کیا ہے تب سے لے کر اس بچے نے نہ تو اپنی آنکھیں کھولی ہیں، نہ ہی یہ رو رہا ہے اور نہ ہی دودھ پی رہا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ جیسے ہی اس بچے کو اپنی گود میں لیا اپنی آنکھیں کھولنے لگا، پھر آپ نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں دی تو بچہ آپ کی زبان کو چوسنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ اس بچے کے نور کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ اتنے میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اسی لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، جس کا مطلب بلندی ہوتا ہے، وہ بلندی جس پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد ابو طالب خود میں لے کر جانے لگے تو ایک منافق بولا اے ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے کیا جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے اوپر ایک سانپ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے تھے یہ بچہ ناجائز ہے، اور اگر وہ سانپ بچے کا کچھ نہ بگاڑ پاتا تو کہتے یہ جائز بچہ ہے۔ یہ سن کر ابو طالب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور پھر بچے کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد یہ سانپ لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو چیر دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے سارے لوگ حیرت انگیز رہ گئے اور ایک ساتھ بولے یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے سانپ کو ہی چیر دیا۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، یہ حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیا ہے۔ حضرت علی واحد وہ شخص ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین کے والد ہیں، جن کے بارے میں خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں بغض علی یعنی علی کے لیے محبت نہیں ہوگی وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو لوگوں، زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی زندگی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی پوری دنیا کو روشنی دیتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں جن کی ولادت نے اسلام کو ایک نئی روشنی دی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے جنم کے بعد اپنے ہر کام، ہر حرکت اور ہر لفظ سے اس روشنی کو دنیا میں پھیلا دیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کی تعلیم قرآن اور سنت کے مطابق ہوئی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اللہ کے پیغام کو سمجھا اور اپنے ہر قدم میں حق اور انصاف کو اپنایا۔ ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز کو اپنے لیے نہیں سوچا بلکہ ہر فیصلہ صرف اور صرف اسلام اور انصاف کے لیے کیا۔ جب مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک عظیم جذبہ ایمان اور انصاف کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ تو آج جب ہم 13 رجب کی تاریخ میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم اپنی زندگی میں مولا علی علیہ السلام کے اصولوں پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم انصاف، حق اور سچائی کی راہ میں اپنا ہر قدم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے شروع ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں ہر موڑ پر سیکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی شخصیت سے حکمت اور اصولوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔